اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قصص ہم پڑھ رہے تھے، آیت 63 سے آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے، 63 سے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے پچھلی 2 آیات پر نظر ڈالیے۔ آیت نمبر 61 میں کہا گیا تھا کہ وہ شخص جس سے اللہ نے اچھے وعدے کیے ہوں، یعنی جو دنیا پر مر مٹنے کے بجائے آخرت پر نظر رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں پر جسے یقین ہے کہ وہ اسے پانے والا ہے، وہ لاقیہ، وہ اسے ملنے والے ہیں، تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا جسے دنیا کی متاع خوب ملی بھی ہو۔ متعناہ متاع الحیات دنیا کہا گیا تھا، ہم نے اسے خوب دنیا کی متاع دی ہے، اور آخرت میں وہ محضرین میں شامل ہوگا، اس میں کہا گیا تھا، یعنی ذلت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے ہوگا۔ ایک دنیا کا بندہ ہے، ایک آخرت کی فکر رکھنے والا ہے، دونوں کا ذکر تھا۔ اور اس کے بعد آیت 62 میں ان محضرین کے بارے میں تھا، وہ جو ذلت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے ہیں، انہیں پکارا جائے گا کہ اب کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، نعوذ باللہ، میرے ساتھ تم ان کو شریک کرتے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے قیامت کا جو جھلک دکھائی گئی تھی، جو قیامت کا جو نقشہ تھا، وہی آگے چل رہا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 63۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، حق علیہم القول، حق علیہم القول یعنی ان پر ثابت ہو گئی، ان پر پوری ہو گئی۔ حق اللہ کے معنی یہ کہ جیسے سچ ہو گئی وہ بات، ان پر، ان پہ پوری ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ علیہم القول جو کہا جا رہا ہے، القول یہ کون سی بات ہے؟ وہ وعید جو مجرموں کے لیے قرآن میں جگہ جگہ آتی ہے، ان کی پکڑ کی، ان جہنم کا ٹھکانہ بننے کی۔ ابلیس سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاعراف میں آتا ہے، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو ان پر پورا ہو گیا، کہ وہ حق علیہم القول جو کہا جا رہا ہے، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول پورا ہوا، جہنم جن سے بھر دی گئی، وہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، جس رب کو دنیا میں پکارتے نہیں تھے، جس سے غافل تھے، جس کی توحید کو ماننا نہیں چاہتے تھے، اسے پکار رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہؤلاء، بے شک یہی لوگ ہیں، الذین اغوینا، جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم، گمراہ کیا ہم نے ان کو، کما جس طرح غوینا، ہم خود گمراہ تھے، ہم گمراہ ہوئے۔ تبرأنا الیک، ہم بیزار ہوتے ہیں تیری طرف، ما کانو، نہیں تھے، ایانا، خاص ہماری، یعبدون، عبادت کرتے۔ اغوینا، روٹ وٹ غین واو، یہ غوا کے معنی ہوتے جہالت، جو غلط اعتقاد پر مبنی ہو، غلط عقیدہ، گمراہی کہنا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو گمراہ ہوئے تھے وہ کہیں گے کہ ہم اس طرح، ہم نے ان کو گمراہ کیا، دوسروں کو گمراہ کیا۔ الفاظ کو ویسے پہلے دیکھ رہے ہیں، تبرعنا کا جو لفظ ہے وہ کس طرح ہے، اس روٹ ورڈ اس کا بے رے حمزہ۔ البرء ہوتا ہے کسی مکروہ امر سے نجات حاصل کرنا، اس سے دور ہونا، بیزار ہو جانا۔ تبرعنا، ہم بیزار ہوتے ہیں، ہم جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے تھے، جو جن کی بات مان کر جو گمراہ ہوئے تھے، وہ اب ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ یہ تو ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں یہ بات کہنے والے کون لوگ ہیں؟ ان پر وہ بات سچ ثابت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، وہ جہنم میں جانے والے بن گئے، جہنم کا فیصلہ ان کے لیے ہو گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، انہیں ہم نے اس طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ اب یہ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ اوپر کا جو سوال تھا پچھلی آیت میں، وہ گمراہ ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے نا کہ کہاں ہے تمہارے وہ لوگ جن کو میرے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اب جواب ان کے بجائے وہ جن کو وہ شریک کرتے تھے، جن کی وہ بات مانتے تھے، وہ جواب دے رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ الزام اب کس پر آنے والا ہے۔ اب ہم پکڑے جائیں گے، ہماری پکڑ ہوگی کہ ہم نے کیوں ان کو بہکایا۔ تو وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سے براءت کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں تو اپنے پیچھے لوگوں کو چلانے کے لیے انسان ہو یا شیطان،
خوب زور لگاتے ہیں، کبھی خیر خواہ بن کر، کبھی پریشر ڈال کر، کبھی لالچ، کبھی دھمکیاں دے کر، بلکہ گناہ ثواب ہمارے اوپر تک کی بات کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں نا آس پاس کے، بالکل ہم سے محبت کرنے والے، اپنے گھر والے تک بھی، اپنے اولاد، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، جو پریشر ڈال رہے ہوں کہ ہماری بات مان لو، بس تم ہمارے پیچھے چلو، گناہ ثواب ہمارے اوپر، کہہ کر دنیا میں تو بہکانے کی کوشش کرے۔ لیکن جن فالوورز کی وجہ سے، اپنے پیچھے چلنے والوں کی وجہ سے ان کی بڑائی دنیا میں قائم تھی، فرعون کیوں بنا تھا؟ پیچھے اس کے چلنے والے تھے، اس کی بات ماننے والے تھے، اور وہاں تو وہی ان سے بیزار ہو جائے، وہ صاف کہہ دے کہ یہ تو خود میرے پیچھے آئے تھے، میں تو ان سے بیزار ہوں، یا اسی طرح ہر ایک بہکانے والا وہاں پہ یہ کہہ دے گا۔ اور یہ بات قرآن میں کئی جگہ، ویسے تو یہ جھگڑا جو بہکنے والوں میں اور بہکانے والوں میں جہنم میں ہو رہا ہوگا، جو قیامت کے دن جو ان کی آپس میں بحث ہوگی، اس کی جھلک دکھائی گئی کئی جگہ۔ سورہ بقرہ میں ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلق ظاہر کر دیں گے۔ یہاں تو لیڈر بنے ہوئے تھے اور وہاں پہ اب اپنے فالوورز سے بیزار ہو جائیں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کیا ہوگا، وراء العذاب، وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، سزا پا کر رہیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ آیت ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، وہاں کی جو کیفیت دکھائی جا رہی ہے، یاد ہی رکھنے کی ہے کہ کس طرح وہ سب کچھ کٹ جائے گا جو دنیا میں ہے، جو تعلقات تھے، کیا کیا وسائل انسان کے پاس ہوتے ہیں جن پر بھروسے رکھتا ہے، وہ سب کچھ ختم، وہ کٹ جائیں گے۔ اور کیا ہوگا، وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے لو ان لنا کرا، کاش کہ ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا۔ اس وقت انہیں حسرت ہو رہی ہوگی کہ ہمیں موقع مل جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ ہم ان سے اسی طرح بیزار ہو کر دکھا دیتے جیسی وہ بیزاری آج ہم سے دکھا رہے ہیں۔ جیسے یہ دل چاہے گا نا کہ پھر ہمیں موقع ملے، پھر دنیا میں جائیں، تو وہ جن کے گن گاتے تھے، جن کے لیے نعرے لگاتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے، ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دے۔ اور کہا جاتا کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لے آئے گا، حسرات علیہم، کہ وہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائے۔ کیسی اس دن حسرت ہو رہی ہوگی، حسرت کا ہی کلمہ ہے کہ کاش ہمیں مل جائے، ایک اور موقع مل جائے، ہم بیزار ہو جائیں، لیکن وہاں تو بیزار ہو جائیں گے۔ وہ آیات ہمیں کیا سمجھاتی ہیں کہ کس طرح دنیا میں کسی اور کی بات ماننے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے، کیا وہ آخرت میں بھی میرے کام آنے والا ہے؟ کیا دنیا آخرت میں وہ ساتھ بھی دینے والا ہے جس کی وجہ سے آج میں غلط راستے پر جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں؟ اور کہیں گے کانو ایانا یعبدون، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، صاف صاف وہ کہہ دیں گے۔ اب حالات کس کو کتنا مجبور کرتے ہیں، کچھ لوگ تو بالکل مجبور بھی ہوتے ہیں نا، لیکن جو بالکل مجبور ہوں ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کتنا مجبور ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دے کر پیدا کیا، خود چاہتا تو راہ راست پر قائم رہ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ول پاور انسان کو دی ہے، کچھ اسے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، چاہتا تو وہ خود اپنے آپ کو روک بھی سکتا تھا، اور سزا ویسے بھی انہی کے لیے ہے، وہاں وہ وہی محضرین ہوں گے، وہی پکڑے جائیں گے جنہوں نے خود اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے غلط راستے کو اختیار کیا۔ اس لیے ان کو گمراہ کرنے والے بھی کہہ دیں گے کہ یہ ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے، یہ اپنے ہی نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ شیطان تک، ابلیس تک اس دن صاف صاف کہہ دے گا وما کان لی علیکم من سلطان، شیطان کہے گا میرا تو کوئی زور ان پر نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، ولا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہ صاف صاف دن شیطان کہہ دے گا۔ اس بات کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ شیطان وہاں کہے گا۔ شیطان آج بھی ہم سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے، ہمارے نفس میں بات کر رہا ہوتا ہے نا، میری انا ہے، میری ناک ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسے نہیں کر سکتی، مجھے تو یہی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ میں کے اندر ہی شیطان بول رہا ہے۔
اور وہ وہاں پہ تو ساتھ چھوڑ دے گا، وہاں کچھ وہ کام نہیں آنے والا. اس سے آج چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے بھی پھر اسی قیامت کے دن کی اور تصویر دکھائی جا رہی ہے. دیکھیے اگلی آیت 64. وقیل ادعوا، اور کہا جائے گا بلاؤ، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پس وہ پکاریں گے ان کو، فلم، پس نہیں، یستجیبوا، وہ جواب دیں گے، لہم، ان کو، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب. لو انہم، کاش وہ ہوتے، کانو، تھے، یہتدون، ہدایت پانے والے. اب یہ بات بھی وہاں پہ ان کو کس طرح احساس دلانے کے لیے کہ جن پر تم بھروسے رکھ رہے تھے، جن کی محبتوں میں اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے تھے، توحید کی بات نہیں مان رہے تھے، اب ان کو بلا کے دیکھو، ان کو ہی سامنے بتا دیا جائے گا کیا ان کا جرم تھا، کیا وہ کر رہے تھے. دنیا میں ایک اللہ کی بندگی کرنا تو انہیں بہت ناگوار تھا، اپنے ٹھہرائے ہوئے شریک زیادہ محبوب تھے، اللہ سے زیادہ انہیں محبوب تھے. کہا جائے گا اب انہیں بلاؤ اگر وہ مدد کے لیے آ سکتے ہوں. اب ظاہر پتھر کے بتوں سے تو کیا امید رکھیں گے، انہیں بلانے کی بات نہیں ہے، بلکہ جن ناموں پر وہ بت بنائے گئے ہوں یا وہ گمراہ کرنے والے لیڈروں کی بات ہے، انہیں اب پکار کے دیکھو جنہیں تم پکارتے تھے، جن کی قبروں سے امیدیں رکھتے تھے. کوئی بھی وہاں انہیں جواب دینے والا نہیں ہوگا. فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں وہ جواب دینے والے. کوئی اللہ کے انبیاء کرام کے دوسرے نیک بندوں کو بھی اگر اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے ہوں، ظاہر ہے وہ تو وہاں ہے ہی نہیں ان کے لیے جہنم میں، وہ تو کوئی جواب انہیں دینے والے نہیں ہیں، تو وہ تو ضروری انہیں جواب کوئی ملنے والے ہی نہیں ہے. بلکہ سورہ مریم میں جیسا آتا ہے کہ وہ تو ان کے دشمن بن جائیں گے، انہی سے دشمنی کرنے والے بن جائیں گے کہ کیوں ہمیں بلایا گیا تھا. اور کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں وہ جواب دینے والے ان کو، ورأوا العذاب، اس کے بجائے کیا ہونے والا ہے؟ سامنے عذاب ہوگا. جو غلط طریقہ انہوں نے دنیا میں اختیار کیا اس کا انجام دیکھ لیں گے. لو کانوا یہتدون، کاش ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. لو، کیسا حسرت کا کلمہ ہوتا. اس دنیا کی غلط ترجیحات، رانگ چوائسز جو اس نے کیے، وہ تو بس وہاں حسرت ہی دے سکتے ہیں. وقت گزرنے کے بعد اور انسان کیا کر سکتا ہے؟ صرف حسرت ہی ہوگی. لو، کاش اس طرح کے الفاظ زبان سے نکلیں. وقت گزرنے سے پہلے ہی انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہی اپنا جائزہ لے لے، دل میں کوئی اور بت تو نہیں بیٹھے ہوئے دنیا پرستی کے، دنیا کے اسٹیٹس، دنیا کے مقام کے. آج ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہمارے اصل گول ہے؟ اپنے رب کی بندگی پر استقامت سے قائم ہیں یا کسی اور کے بھروسوں پر، غلط راستے پر تو نہیں جا رہے؟ ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں اس طرح کی آیات. اور پھر کہا جاتا، یہ آیت دیکھیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، يُنَادِيهِمْ، پکارا جائے گا ان کو، فَيَقُولُ، پس کہے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہو رہا ہو، ان سے پوچھا جائے گا، ماذا، کیا، عجب تم، جواب دیا تم نے، عجب تم المرسلین، تو جواب دیا تم نے رسولوں کو. مجرموں کا سخت حساب ہو رہا ہے، سوال پر سوال ہو رہے ہیں. ہر امت کو پکارا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کا کیا جواب دیا، ایمان لائے. ماذا، عجب تم، جو کہا جا رہا ہے کہ مرسلین کو کیا جواب دیا تم نے، اس کے اندر کیا کیا مفہوم پوشیدہ ہے کہ تم ایمان لائے تھے یا نہیں. اللہ کے رسول جب آئے، اللہ کے رسول کی تم نے اطاعت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کے مشن کو آگے بڑھایا، ان کا اتباع کیا، یا اپنے رسول کا انکار کر دیا. اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرنے کے بجائے شیاطین جن و انس کی دعوت قبول کرتے رہے، رسول کی دیوی ہدایات کو پس پشت ڈال دیا، بھلا دیا، یا اپنے انبیاء ہی کو خدائی کا درجہ دے ڈالا. یہ سارے رویے اور جیسی ساری حرکتیں سب اس سوال ہی میں آ جاتی ہیں. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، کیا تمہارا رویہ تھا جب اللہ کے رسول آئے تھے، جب اللہ کے رسول کا پیغام تمہارے پاس موجود تھا، اللہ کے رسول کے احکامات تمہیں معلوم تھے، اور پھر تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا تمہارا جواب تھا؟ اس کو بڑھ کے آگے بڑھ کے لیا، اسے قبول کیا، اس کو یا نہیں کیا؟ وہ سب سوال وہاں پہ ہونے والے ہیں. یہاں پر تو امتوں کی، ہر رسول کی قوم کی بات ہو رہی ہے، لیکن رسولوں سے بھی یہی سوال ہوگا قیامت کے دن. سورہ نساء کی آیت جس کے بارے میں بخاری میں ایک مشہور حدیث ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سنانے کے لیے کہا۔ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یہ آیت سن کر آپ اس قدر فکر مند ہوئے، آنسوؤں سے چہرہ آپ کا تر ہو گیا کہ وہاں گواہی دینی ہے، وہاں جواب دینا ہے۔ سورہ مائدہ میں تمام رسولوں کو جمع کرنے اور یہی سوال کرنے کی بات آتی ہے، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہاں رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ تو قیامت کے دن اس سوال کے لیے اللہ کے محبوب رسول نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر فکر مند تھے، جنہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں ذرہ بھر کمی نہیں کی۔ پھر سوچیں ہمیں کیسی فکر ہونی چاہیے اس سوال جواب کی۔ یہ سوال جواب جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہونے والے ہیں قیامت میں، اس کی ہمیں فکر ہونے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لیے جو بھی کریں بہتر ہے۔ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی محبت کے ساتھ درود بھی زیادہ سے زیادہ بھیجنے والوں میں ہم شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، لیکن ساتھ ہی یہ سوال جو آخرت میں ہونے والا ہے، ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو، اس کی بھی تیاری کے لیے اپنے آپ سے سوال کرنے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہم لبیک کہنے والے ہیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم بجا لانے کے لیے بصر و چشم تیار ہوتے ہیں، یا اسے پس پشت ڈالنے، اگنور کرنے کے لیے بہترین بہانہ ہے کہ یہ بات تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ پتہ ہے کہ سنت ہے، پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لیکن ماننا نہیں ہے تو یہ بات تو قرآن میں نہیں ہے۔ کتنی آسانی سے لوگ کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی ہم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق خود اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی آخرت کے آسان حساب کے لیے لازمی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں۔ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل کرے اور اس کے ذریعے آخرت میں آسان حساب فرما دے۔ یہ سب جو حساب سوال جواب ہو رہے ہیں وہ ان لوگوں سے ہی ہیں جنہوں نے رسول کے پیغام کو پیچھے ڈال دیا، پس پش ڈال دیا، دنیا میں اس پہ نہیں چلے۔ اب وہاں ان سے یہ سب سوال ہونے، کیا تم نے جواب دیا تھا اپنے رسول کو؟ تم نے کیا کیا تھا؟ اب آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کا دعویٰ کر کے بھی عمل تو بالکل ان جیسے ہوں جو انکار کرنے والے ہیں، بالکل انہی کی طرح ہر کام کرتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع کیا تھا وہ سارے کام کرنے والے ہوں، جو آپ کے پسندیدہ، جو آپ کی سنت تھی اس کی کوئی پرواہی نہ ہو، تو پھر فرق ہی کیا ہوا؟ زبان سے ماننے کے بعد عمل بھی تو کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس پہ ہمیں خود غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے ذریعے پھر جنت الفردوس کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اگلی آیت میں بھی انہی مجرمین کا حال ہے، آیت 66 فعمیت کیا ہے؟ بس وہ اندھے ہو گئے۔ علیہم الانباء، انباء نبا کا پلورل، نبا اہم خبر، انباء خبروں سے، اور فعمیت علیہم الانباء کے کیا معنی ہوئے؟ ان پہ خبریں اندھی ہو گئی۔ فعمیت علیہم کا تو مطلب یہ ہوا نا لفظی معنی، لیکن جب اس طرح آتا ہے اللہ کے ساتھ یا علیہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے اس پر فلاں معاملہ بہت غیر واضح ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، گویا وہ اس سے اندھا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہی ہے، خبریں اس پہ بند ہو گئی، اسے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، الجھن میں ہے، یہ بات ہوئی۔ فعمیت علیہم الانباء، یہ انہی کا حال چل رہا ہے۔ وہ جو محضرین ہیں، جو دنیا کے بندے تھے، وہاں پہ اب اس وقت ان پہ ساری خبریں بند ہو گئیں۔ یومئذ، اس دن، فہم، پس وہ، لا یتساءلون، نہیں آپس میں پوچھ سکیں گے، نہیں کچھ وہ سوال کر سکیں گے۔
دنیا میں تو بڑے سوال کرنے والے تھے، کیا کیا باتیں بنانے والے تھے، اور اب وہاں کچھ سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ سوالات کرنا، پوچھ گچھ کرنا، معلومات کرنا کچھ ان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ جو دنیا کے متاع کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، یہاں کی زینت سے ان کی آنکھیں چوندھیائی ہوئی تھیں، اس کی خاطر، اس دنیا کی خاطر رسول کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اب وہاں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ، ایک جھلک اس آیت میں بھی دکھائی جا رہی ہے۔ دنیا میں جن کی خاطر، جن کے بھروسے پر انسان گمراہیوں کے راستے پر چلتا رہا، وہ آخرت میں کس طرح ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور عذاب سامنے ہوگا، عذاب دیکھ لیں گے، حسرات علیہم، اس پہ وہ پچھتا رہے ہوں گے، اور پھر یہ کہ فعمیت علیہم الانباء، بس اندھی ہو گئی ان کی آنکھیں، ان پر وہ خبریں بند ہو گئی، کچھ وہ سوال نہیں کر سکیں گے۔ یومئذ فہم لا یتساءلون، دنیا میں کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، کوئی آفت آ جائے تو کس قدر پوچھ گچھ، ایمرجنسی الرٹ، خبریں، اسپیشل نیوز پروگرام چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنی مصیبت بھی، کوئی ایک انسان بھی، ایک فرد پہ بھی کوئی مصیبت آئے، کس طرح وہ خود بھی دوسروں کو بتانا چاہے گا، اور دوسرے لوگ بھی اس سے جاننا چاہتے ہیں، لیکن وہ عذاب جیسا عذاب کوئی دنیا میں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ سامنے ہوگا۔ اتنی بڑی مصیبت سامنے ہوگی، لیکن کسی کو کچھ بولنے، کچھ پوچھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ زبانیں گنگ ہو کر رہ جائیں، آنکھیں اندھی ہو کر رہ جائیں۔ قیامت کے بارے میں دنیا میں تو انسان بے شمار خیالات رکھتا ہے، کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں، سوالات کرتا رہتا ہے۔ آخرت سے بے خوف لوگ مذاق اڑانے کے لیے، شبہات ذہنوں میں ڈالنے کے لیے سوال کرتے ہیں اور کرتے تھے، جن کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ آتا بھی ہے۔ سورہ نبا میں جس طرح کہا گیا اما یتساءلون، کس بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ گچھ کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، کہ وہ بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی سوال کرتے تھے آخرت کا مذاق اڑانے کے لیے۔ سورہ یاسین میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم، آیت 78 ہے، وہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا کہ جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اس طرح کی دنیا میں تو وہ سوال کرتے تھے، لیکن جب وہ ہولناک دن سامنے ہوگا، کسی کو کچھ پوچھنے، کچھ کہنے، بتانے کا کوئی ہوش نہیں، کچھ کسی کو سجھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ الْأَنْبَاءُ، یہ آیت ہمیں یہاں کے جیلوں کی بھی خوفناک حالت کی یاد دلاتی ہے۔ کسی پر کچھ جھوٹے سچے الزامات کا شور ہوا، خبریں آئیں، جیلوں میں ڈال دیے گئے، پھر کچھ خبر نہیں کہ کیا ان پر گزر رہی ہے، نہ انہیں باہر کی کوئی خبر۔ اللہ تعالیٰ ہر بے گناہ کو ایسی آفت سے دنیا میں بھی محفوظ رکھے۔ یہی اتنی خوفناک چیز لگتی ہے، وہ آخرت کی تو پھر کیا خوفناک حالت ہوگی، ساری خبریں اس دن بند ہو جائیں گی۔ اسی سے کچھ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور کون لوگ ہوں گے جو اس ہولناکی سے بچے ہوئے ہوں گے، اس کی بات اب آتی ہے اگلی آیت میں۔ فَأَمَّا پس جو من تابا، جس نے توبہ کی، جو پلٹا، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، فعسا پس امید ہے، ان یکون من المفلحین کہ وہ مفلحین میں شامل ہوگا، وہ مفلحین میں شامل ہونے والا ہے۔ تابا پلٹ گئے، یعنی زندگی میں ہی اپنے رخ کو انہوں نے صحیح سمت میں موڑ لیا، اللہ کی طرف پلٹ گئے، اور پھر آمنا وعمل صالحا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کا حال جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدن حسنہ کیے تھے، پچھلی آیت میں کہا گیا تھا نا کہ وہ لوگ جن سے اللہ نے بہترین وعدے کیے ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ جو کہ اللہ کی طرف پلٹے، جو ایمان لائے۔ اکثر انسان آخرت کو اگر مان بھی لے تو کچھ اور سہارے ڈھونڈ لیتے ہیں، کہ کسی سے کوئی تعلق وہاں کام آ جائے گا، فلاں امت میں سے ہونا، بس جیسے جنت الاٹ ہے وہاں پہ۔ ہر ایک کا یہ خیال تھا، یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جنت تو خاص ان کے لیے، سورہ بقرہ میں صاف صاف آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب انسانوں کو چھوڑ کے جنت اللہ کے پاس ان کے خاص مقام ہے۔ عیسائیوں کا یہی کہ ان کی تو بخشش کروا دی ان کے نبی نے، مسلمانوں کا بھی یہ خیال، کتنی گناہ کر لیں بخشش تو بس ہو جائے گی، بلکہ اور بھی کسی سے بیعت کر لینا، کسی کا مرید ہو جانا،
کسی اللہ کے مقرب بندے سے رشتہ و ناتا ہونا، لیکن یہاں پہ بتا دیا جاتا کہ یہ سب کچھ وہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ فلاح تو بس کس کے لیے ہے؟ جو توبہ سب سے پہلے ہے کہ پلٹ جائیں، غلط راستے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر آ جائیں، اپنی غلطیوں کو پہچان کر زبان سے معافی مانگنا ہی نہیں، استغفار کرنا ہی نہیں، بلکہ انہیں چھوڑ کر دوسری طرف آ جانا، وہ ہے توبہ، اصل میں پلٹ جانا۔ ایک مومن کا کیا کام ہے؟ وہ دنیا میں اپنے رب کی طرف بڑھتا ہی رہتا ہے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، اس کے انبیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن مسلسل اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے نا، رب کی طرف جا رہا ہے، اس سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کے لیے تیاری ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ جب غفلت میں پڑ جائے یا یہ کہ اپنے رب کی یاد میں کمی آ جائے تو گویا اس کے قدم آگے بڑھنے سے رک گئے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اور اگر نافرمانی بھی کر ڈالی، پھر کیا ہے؟ معصیت میں، گناہ میں پڑ گیا تو جیسے اپنے رب سے رخ ہی موڑ دیا ہو، پلٹ گیا، دوسری طرف نکل گیا، غلط سمت میں چلنے لگ گیا۔ اور پھر جب ہوش آئے، استغفار توبہ کرے تو پھر واپس اپنے رب کی طرف وہ پلٹ آیا، پھر اپنے رب کی طرف پھر بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو وہ سمجھ میں آتا ہے نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر جو اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، غلط کام چھوڑ دے، ان سے بالکل اس روش کو ہی چھوڑ دے، ایک صحیح طریقہ، صحیح زندگی کا صحیح طریقہ اپنا لے، اور توبہ کے بعد پھر آتا ہے وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ صرف پلٹ گیا ہی نہیں، ایمان کی تجدید کر رہے ہوں، ایمان لانے والے ہوں، اپنے رب پر ایمان لانے والے ہوں، اور عمل صالح، نیکیاں، ایمان کے ساتھ لازماً عمل صالح کی بات آتی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، انسان اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے کا جیسے شعور نہ رکھتا ہو، تو ظاہر میں خواہ کیسی ہی خوبصورت نیکی نظر آ رہی ہو، وہ نیکی ہی نہیں ہو سکتی۔ لازماً شعور کے ساتھ اپنے اللہ کے لیے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے بات کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ روزے کے کیا فوائد ہیں، رمضان کی کیا برکتیں ہیں، کس طرح اس روزے بخشش کروانے والے ہیں، راتوں کا قیام بخشش کروانے والا ہے۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، وہ اصل چیز ہے کہ ایمان کے ساتھ کرنے والے، اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوں، دنیا کے لیے نہیں، کلچر کے لیے نہیں، طریقہ ہے اس لیے نہیں، دل چاہ رہا ہے اس لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے جو کرنے والے ہوں، ایمان کے ساتھ جو عمل کرنے والے ہوں، وہی اللہ کے پاس قبول ہے۔ اور صرف ایمان ہی ہو تو اور عمل صالح نہیں ہو تو اس کی تو بہترین مثال جیسے علماء دیتے ہیں، گویا ایک بیج زمین میں دبا دیا گیا، دبا ہی رہ گیا، اس کو کتنے ہی آپ پانی ڈالتے رہیں، کتنے بہترین بیج ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس سے پودا ہی نہیں نکلا تو بالکل بے فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر ایمان بس دل میں ہی ہے، منافقین خاص طور پہ کہتے تھے نا، ان کے عمل مختلف نظر آ رہے ہیں لیکن قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے دل میں کا کیا حال ہے۔ ہر منافق کی یہی بات ہوتی ہے کہ تمہیں کیا پتا ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے، ہم کتنا ڈرنے والے ہیں۔ حالانکہ اصل چیز تو عمل سے سمجھ میں آتی ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا ہے۔ عمل صالح کا پودا بھی لازمی ہے، یہ عمل صالح کا ہونا بھی لازمی ہے۔ وہ جو پلٹے اللہ کی طرف، ایمان لائے، عمل صالح کرے، پھر ان کے لیے کہا جاتا فعسا، بس عصا کے معنی اس تو شاید کے ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر علیم ہے، ہر کام کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے جب عصا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے، علماء اس کے معنی یقینی کے لیتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، کہ تاکہ ایسا ہو جائے جیسے کہا جا رہا ہو۔ اور ایک مطلب یہ بھی کہ جب فعسا کہا جائے تو یہ شاید کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف مناسبت نہیں رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو پوری طرح جانتا ہے کیا کس کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ بندوں کے لحاظ سے ہے کہ ایمان اور کچھ نیکیاں کر کے انسان بے فکر نہیں ہو سکتا کہ بس جنت پالی، ہم تو نیکیاں کرنے والے ہیں، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، بلکہ ہر وقت فکر ہو کہ کچھ نہیں معلوم کتنے فتنے آ سکتے ہیں، درمیان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، خود سکرات کے وقت تک بھی کتنے فتنے، شیطان اس وقت تک بھی کوشش کرتا ہے بہکانے کی،
اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھیں. ایمان ہمارا زندگی میں مضبوط ہو، ہم ہر فتنے سے بچ جانے والے ہوں. کتنے ہی ایسے فتنے آتے رہتے ہیں، انسان اس کی وجہ سے ایمان کو اس نے مضبوط کیا ہوا ہے تبھی وہ سکرات کے وقت کے فتنوں سے بھی بچ سکتا ہے. کتنے ہی اس کے لیے ڈر ہے، اور انسان کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کچھ عمل وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہو وہ نیکی نہیں ہو. نیکی کرتے ہوئے کب نیت میں کچھ فرق آ گیا، اس سے خود غافل ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. ایسا جب کہا جائے تو جیسے فکر دینے والی چیز ہے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مفلحین میں شامل ہو جائیں. پوری طرح اگر نیکیاں کی جیسی کرنی چاہیے ویسی کی، آخری سانس تک ایمان پہ قائم رہے تو وہاں پہ جنت کو پا سکتے ہیں. کہا جا رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کیسی کیسی انہوں نے نیکیاں کی ہوئی تھی. 2 ہجرتیں کی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے اور کتنے جہادوں میں حصہ لیا، کیا کچھ ان کی نیکیاں ہیں. لیکن کیسی انہیں فکر ہوتی تھی. ایک ایک صحابی کا پڑھے کتنے اپنے لیے فکر مند رہتے تھے. 10 مبشرہ میں سے جو ہوں جن کی دنیا میں جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جن کی کتنی نیکیاں ہیں، جن سے شیطان ڈر کر بھاگ رہا ہوتا تھا. ان کی آخری وقت میں جو پریشانی کا حال ہم نے اپنی کسی کلاس میں یہاں پہ یاد بھی کیا تھا کہ کیا ان کا حال تھا. منافق ہونے کا انہیں ڈر لگا ہوا ہے. کسی ایک صحابی کو پتا تھا کہ کون کون منافق ہیں، ان سے بیک کرتے ہیں کہ مجھے بتا دو کہ ان میں میرا نام تو نہیں ہے، کم از کم اتنا بتا دو کہ میرا نام ان میں نہیں ہے. بلکہ ان کے بتانے کے بعد بھی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اگر وہ میری نماز نہ پڑھے تو تدفین میری نہیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ عام قبرستان میں کر دینا. ایسا انہیں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کئی منافقین میں شامل نہ ہو جاؤں. تو سوچیں کہ ہم جیسوں کو کتنی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ذرا سی نیکیاں کر کے، تھوڑی سی ہدایت اختیار کر کے، اور سب کو منافق کہنے کے لیے آسانی سے زبان کھل سکتی ہے. اپنا پتہ نہیں چلتا اکثر کہ کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ فکر یہ الفاظ دے دیتے ہیں. جہاں بھی اس طرح کی خوشخبری آتی ہے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے فاسا ان یکون من المفلحین، کہ وہ ہوں مفلحین میں، فلاح پانے والوں میں ہوں. فلاح کے معنی بھی ہم کئی دفعہ اچھی طرح سمجھتے رہے ہیں، سب کے ذہن میں ہوں گے، یاد کیجئے. فلاح صرف کسی چیز کو پا لینا نہیں ہوتا نا. سوچے دنیا کی فلاح جس چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد اس کو مل جائے، اولاد اچھی ڈگریاں لے لے، وہ بہت ہی مقام پہ پہنچ جائے. لیکن وہ سب کیا ہے، اس کے بعد بھی وہی اولاد کتنے غم بھی دے سکتی ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور بھی کوئی بڑی سے بڑی چیز دنیا کی حاصل کر لے، لیکن وہی چیز ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کامیابی بھی عطا کرنے والی ہو. تو فلاح جو ہے وہ جو اصلی فلاح ہے کہ جس سے کامیابی ملنے ہی والی ہے، آخرت کی فلاح حاصل ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو جائے، دنیا میں بھی ایسے کاموں کی توفیق ہو جائے جو وہاں کام آنے والے ہیں، جو آخرت میں کام آنے والے ہیں. تو وہ ایسے المفلحین آتا ہے، من المفلحین، کہ وہ ان مفلحین میں شامل ہوں گے. شاید کہ وہ ہو جائیں شامل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان مفلحین میں شامل فرمائے. اور پھر کہا جاتا وَرَبُّکَ، اور تیرا رب یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، وَیَخْتَارُ اور برگزیدہ کرتا ہے. یختارو کا جو لفظ ہے روٹ ورڈ اس کا خیر، اردو میں بھی کئی الفاظ اس سے ہے. الاختیار کا بھی لفظ ہے. الاختیار ویسے عربی میں کہتے ہیں بہتر چیز کو طلب کر کے اسے کر گزرنا، وہ کر لینا. وَیَخْتَارُ کے معنی پھر اسی لیے برگزیدہ کرنے کے لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو پیدا کرنے والا ہے اور جسے چاہے وہ برگزیدہ کرتا ہے، اسے مقام دینے والا وہی ہے. ما کان لہم الخیرہ، نہیں ان کو اختیار، اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ان کی بزرگی خود کی نہیں ہے کسی کی، بلکہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی اور بلند ہے، اما یشرکون. اما کا جو لفظ ہے ان اور ما، یعنی اس سے کس سے؟ شرک سے. یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں، اس شرک سے اللہ تعالیٰ تو بالکل پاک ہے. کسی اور میں کوئی خوبی دیکھ کر اسے اللہ کے ساتھ جو انسان شریک کر رہے ہوں کسی کو،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے پیدا کیا اور وہی کسی کو بزرگی دینے والا ہے۔ شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے اصل یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ وَرَبُّكَ سے اصل تعارف شروع ہوتا ہے، اور تیرا رب، اور رب کا کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب، ہم میں سے ہر ایک سے بھی، جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہوں ہم سوچیں ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے، ہمارے رب کی بات آگے آ رہی ہے، وہ رب جس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، جس پر ایمان لانا ہے، جس کے لیے عمل صالح کرنے ہیں، اس کی عظمت کو اگر ہم جانتے ہوں، اس کی قدرتوں کی پہچان رکھتے ہوں، اس کی مہربانیوں، اس کی رحمتوں کا اندازہ ہو، تب ہی ممکن ہے کہ اس پر ایمان لانے، اس کے لیے نیکیاں کرنے کا حق ادا کر سکیں، اس کی نافرمانی سے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچ سکیں۔ جس ہستی سے ہم محبت رکھتے ہوں، دلی تعلق ہو، تو اس کے بارے میں سب سے زیادہ جاننا بھی چاہتے ہیں، ہم سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں بھی وَرَبُّكَ کہہ کر جو بات آ رہی ہے اس کو پھر آگے غور سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے رب کی کیا شان ہے، کہ میرے رب کی کیا بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جس کو چاہے، اور پھر ویختار، اور برگزیدہ کرتا ہے جس کو چاہے، مقام دیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ جس کے پاس جو مقام ہو، جو صلاحیتیں ہوں، جو بھی ٹیلنٹ ہو، جو بڑے سے بڑے کام انہوں نے دنیا میں کیے ہوں، انہیں تو توفیق ہوئی ہو دنیا میں کام کرنے کی، پوری دنیا سے خواہ انہوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا ہو، اپنی عقل کا، اپنی سمجھ کا، اور اس کے علاوہ اللہ کے برگزیدہ بندے، انبیاء اور صدیقین ہوں، اولیاء اللہ اور شہداء ہوں، فرشتے ہوں، وہ سب کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، اس لیے وہ ہے اس طرح، اللہ نے انہیں اس کام کے لیے چن لیا۔ پھر یہ کہ ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، وہ خود تو کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے۔ اگر ہم رب کی تخلیق، اس کی قدرت کو، اس کے اس مطلق اختیار کو مانتے ہوں، تو اس کا ہم پر، ہمارے اعمال پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ یہ بات، یہ فیکٹ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر انسان، ہر فرشتے، ہر نبی، سب کو پیدا کرنے والا، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن یہ کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم بات تو آیت کے دوسرے حصے میں جو آ رہی ہے اس میں اشارہ ملتا کہ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، ہر شرک کی نفی ہو جانی چاہیے۔ فرشتے بڑی طاقتیں اور صلاحیتیں رکھنے والے ہیں، کائنات کے سارے انتظامات چلانے والے ہیں، لیکن اس میں نہ ان کا اپنا کوئی کمال ہے، نہ کوئی اختیار، انہیں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جائے۔ پھر انسانوں کی تو بات ہی کیا ہے، یہ اللہ کا اختیار تھا، اللہ کی مرضی، اس کا انتخاب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا، تو بوڑھے باپ اور بانجھ ماں کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے اعزاز سے نوازا، مصطفیٰ، مجتبیٰ اور اشرف الانبیاء کا مقام عطا فرمایا، تو سب کیا ہے؟ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلی اختیار کی صفت کو اچھی طرح سمجھتے ہوں ہم، تو ہر قسم کے شرک سے بچنا بھی آسان ہو سکتا۔ ہر قسم کا شرک کہیں تو شرک ظاہر ہے، ایسا شرک الحمدللہ اس کا ڈر بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی مبتلا نہ کرے کہ بتوں کو جا کے پوجنے لگے، لیکن شرک اس کے سوا بھی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس کے لیے وارن کیا، تنبیہ کی کہ میری امت میں شرک اس طرح آ سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہ چلے، اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی جیسی نظر نہیں آتی، اس طرح سے بھی آ سکتا۔ شرک کی ایک قسم کا، کہف میں جو باغ والے کا قصہ ہم پڑھائے ہیں، اور بلکہ سبھی جمعے کو پڑھتے بھی ہوں گے اکثر آپ، اس سے بھی اندازہ ہوتا باغ والے کا شرک کیا تھا۔ وہ کہتا ہے نا آخر میں کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، کہ وہ سب کچھ اللہ کی دین سمجھنے کے بجائے اپنے آپ ہی کو کوئی چیز سمجھنے لگا، وہ بھی جیسے شرک کر رہا تھا کہ سمجھ نہیں رہا کہ سب کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ سب کچھ جیسے میں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا۔ ایک اللہ کے سوا کسی کی کوئی خوبی اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا، مواقع دیے، ہدایت دی، وسائل عطا کیے، پھر اپنے رب کی یہ پہچان ہو تو انسان اپنے بارے میں بھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ہم خود بھی جیسے بھی ہیں اللہ کے بنانے کی وجہ سے ہیں، اللہ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا، اس طرح تخلیق کی،
اس پہ اکڑنے، اس پہ اترانے کی کیا بات ہے؟ آج اگر ہمیں جلد غصہ نہیں آ رہا، کسی اور کو بہت جلد غصہ آ رہا، میرے رب نے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایسے پیدا کیا، دوسرے کو بھی اس نے پیدا کیا، میرا ایک امتحان ہو رہا، اس کا ایک امتحان ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی صلاحیتیں ہوں، وہ سب کچھ اللہ کی دین تو ہے۔ ایمان کی بھی نعمت اللہ ہی نے دی تو ہمارے پاس آئی، ہدایت کی نعمت اللہ نے پہنچائی تو ہمیں ملی۔ اس پہ ہم اپنے آپ کو کوئی چیز کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل یہ آیت جیسے اس سب کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ بالکل غرور، تکبر، ذرا سے بھی کبر جو دل میں آ سکتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ اس کی بیس ہی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز پہ کوئی کبر کرنے کی، کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، کوئی سے بھی مثال لے لیں، آج ہم کسی سے بھی متاثر ہوں، کوئی کیسے ہی بڑے مقام پر پہنچا ہوا ہو، اس میں سے اس کی اپنی کوشش کا حصہ کتنا تھا اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا حصہ کتنا تھا؟ دماغی اور جسمانی صلاحیتیں دینے والا کون تھا؟ حالات کس نے سازگار کیے؟ اس کے اپنے ذہن میں آنے والے خیالات تک کو کون دیکھ رہا تھا؟ خیال بھی دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ کوئی بڑا کام، بڑے بڑے جو انوینٹرز گزرے، موجد گزرے، کیا کیا چیزیں ڈسکور کی، اپنے دماغ سے ہی سمجھتے ہیں کہ کر لی۔ دماغ دینے والا بھی کوئی تھا، دماغ میں اس وقت ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا، تو وہ اس کی وجہ سے وہ کچھ کر سکا۔ اپنی وہ تھوڑی سی کوشش بھی، ویسے جو خود کوشش کرے وہ بھی اگرچہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، اسی پر انسان کے فلاح اور خسران کا دار و مدار ہے، لیکن نہ اپنے کسی کام پر غرور کرنے کی کوئی گنجائش ہے، نہ کسی اور کو ان کی خوبیوں کی بنا پر ایسا بلند مقام دینے کی کہ شرک کے قریب بات پہنچ جائے، نہ کسی اور پر کوئی ایسا بھروسہ کیا جا سکتا، توکل کیا جا سکتا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کسی کے پاس بھی جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں بات وہی چل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سمجھتے ہیں۔ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔